السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سامعین و ناظرین، قربانی کے متعلق غیر مقلدین کے 4 عجیب مسئلے ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے والے ہیں۔ غیر مقلدین کے عجیب مسئلے تو آپ نے بہت سنے ہوں گے، لیکن قربانی کے متعلق 4 عجیب مسئلے ہیں غیر مقلدین کے۔ اب قربانی کے ایام قریب آ رہے ہیں، کیونکہ اس چیز کی ضرورت ہے تاکہ ہمیں غیر مقلدین کا پتہ چل سکے غیر مقلدین ہیں کیا۔ عجیب مسئلے، پہلا مسئلہ جو ہے کہ غیر مقلدین کے اندر ایک اختلاف ہے، غیر مقلدین کے اندر بھی اختلاف ہے۔ کس سلسلے میں؟ بھینس کی قربانی کے متعلق۔ بعض غیر مقلدین کہتے ہیں کہ بالکل قربانی کرنا جائز نہیں ہے، بھینس کی قربانی بالکل ہی جائز نہیں ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جائز ہے۔ اچھا، لیکن جو جائز کہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں بھئی یہ تو ہے گائے کی قسم ہے، اور جو نہیں مانتے کہتے ہیں نہیں، وہ اس کو گائے کی قسم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کے جو نا اپنے دلائل ہیں اور اپنے بہانے ہیں کہ یہ گائے کی قسم نہیں ہے۔ اچھا، اس میں عجیب بات ایک یہ ہے کہ اسی بھینس کو جب وہی لوگ جو بھینس کی قربانی کرنے کے قائل نہیں ہیں، جائز نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں یہ گائے کی قسم نہیں ہے، اسی جگہ اسی بھینس کو وہی لوگ زکوٰۃ کے سلسلے میں گائے کی قسم مان لیتے ہیں۔ یعنی ایک ہی چیز غیر مقلدین کے نزدیک جب قربانی کی باری آئے تو وہ گائے کی قسم سے نکل جاتی ہے، اور زکوٰۃ کی باری آتی ہے تو گائے کی قسم میں داخل ہو جاتی ہے، ایک ہی چیز۔ یہ ایک عجیب بات ہے۔ اچھا، یہاں یہ ہے کہ یہاں ماننا نہیں ہے، کن کو؟ غیر مقلدین اس چیز کو جب نہیں مانتے، اب دیکھیں اور سارے مسلمان مان رہے ہیں، غیر مقلدین نہیں مانتے کہ بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ جو غیر مقلد نہیں مانتے کیونکہ ان کی اپنی تحقیق، وہ خود محقق بنے ہوئے ہیں، کہتے ہیں بھینس کی قربانی کسی طرح جائز نہیں ہے، جو نہیں مانتے وہ۔ اچھا، وہی لوگ زکوٰۃ میں مان لیتے ہیں کہ واقعی یہ گائے کی قسم ہے، چلو ٹھیک ہے، یہ رکھ لیتے ہیں۔ اچھا، ساتھ ساتھ اس چیز کو آپ سن بھی لیں، جو سبتین شانک بھی بتاتے ہیں نا کہ گائے کی قسم زکوٰۃ میں ہے اور اس میں نہیں ہے، قربانی میں۔ تو ہمارا بھی علم کے مطابق یہی ہے کہ احتیاط اسی میں ہے کہ زکوٰۃ کے مسائل میں اس کو جاموس کو نوع بکر قرار دیا جائے کہ یہ گائے کی قسم ہے، اور زکوٰۃ کے احکام وہی ہوں گے جو اس کے احکام ہیں، گائے کے احکام۔ لیکن قربانی کے مسائل میں حافظ عبداللہ محدث روپڑی رحمۃ اللہ علیہ اپنے فتاوی الحدیث میں لکھتے ہیں کہ قربانی میں احتیاط برتی جائے اور زکوٰۃ میں بھی احتیاط ادھر احتیاط برتنا ہے کہ زکوٰۃ دی جائے، ادھر احتیاط برتی جائے کہ وہ جانور نہ ذبح کیا جائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ تو یہاں تو ان کا جو نا وہ طریقہ کار یہ کہ ماننا نہیں ہے، بھینس کو گائے کی قسم میں نہیں ماننا۔ کس سلسلے میں؟ قربانی کے سلسلے میں نہیں ماننا۔ اب جو غیر مقلد نہیں ماننے پہ آیا تو اس چیز کو ماننے سے انکار کر دیا جس کو مسلمان مان رہے ہیں اور سارے مان رہے ہیں، لیکن غیر مقلد نہیں مان۔ اچھا، اب غیر مقلد جب ماننے پہ آیا، نہ ماننے پہ آیا تو سارے مسلمان مان رہے، یہ نہیں مان رہا، ٹھیک ہے نا؟ اب ماننے پہ آیا تو کیا کس چیز کو مان رہا ہے کہ صرف بھینس نہیں؟ اب دیکھیں نا، یہاں بھینس کی بات چل رہی ہے، بھینس کی قربانی جائز ہے کہ نہیں، بھینس گائے کی قسم ہے یا نہیں، تو یہاں نہیں مان رہا تھا۔ جب نہیں ماننے پہ آیا تو جو چیز ماننے کی تھی اسے نہیں مانا، اب ماننے پہ آ گیا، جو ماننے کی ہے نہیں اسے ماننے کے لیے تیار ہو گیا، وہ کیا ہے؟ آپ پریشان ہو جائیں گے۔ اب دیکھیں، ایک عجیب چیز یہ آ گئی کہ بھینس کی قربانی کو مانتا نہیں ہے جبکہ زکوٰۃ کے سلسلے میں مان رہا ہے، ایک چیز ہوگی نا۔ اب دوسری چیز جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ماننے پہ آیا تو اس چیز کو نہیں مانا جو ماننے کی تھی، یعنی بھینس کی قربانی ماننے کی تھی، کیونکہ مسلمان مان رہے ہیں، کیونکہ اسے ماننا نہیں تھا۔ اچھا، اب ماننے پر آ گیا، اب ماننے پر آ گیا تو ایسی چیز کو ماننے کے لیے تیار ہوگا جو ماننے کی نہیں تھی، وہ کیا چیز ہے آپ کو سن لیجئے۔ پالتو جانوروں شکار نہ کر دیں، ان کے چارے سے گزارا ہوئے، وہ حلال جانور ہر علاقے دے قربانی کی درست ہے، ٹھیک۔ ایک عالم دین پوچھ رہا ہے گھوڑا، اب گھوڑا بھی ٹھیک، گھوڑے کی قربانی کرے جائز ہے قیامت پر، گھوڑا حلال، گھوڑا عقل بے حل ہے، یعنی اللہ کے رسول نے کتابیں دفتر پڑھے ہے کہ رسول اللہ کے زمانے لوگ گھوڑا گواہ کر کے کھان دی، سارے امام بندے۔ اب ناظرین کرام دیکھیں کہ اب یہاں گھوڑے کی قربانی کو بھی مان لیا کہ بھئی گھوڑے کی قربانی جائز ہے، وہاں بھینس کی قربانی جائز نہیں، یہاں گھوڑے کی قربانی جائز ہے۔ دونوں عجیب چیزیں آ گئی نا، کیونکہ بھینس کو ایک جگہ تو گائے کی سے مان رہا ہے وہی آدمی، اور یعنی وہی لوگ، اب یہاں گھوڑے کی قربانی جائز۔ اب غیر مقلد نا، ماننے پہ آ گیا، ماننے پہ آ گیا تو کسی چیز بھی مان سکتا ہے۔
اچھا چلو ٹھیک ہے، یہ دو چیزیں ہو گئی ہیں عجیب جو غیر مقلدین کی قربانی کا متعلق ہیں. دو اور چیزیں عجیب ہیں، دو اور چیزیں عجیب ہیں غیر مقلدین کی. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ قربانی کے دن کتنے ہیں، قربانی کے دن کتنے ہیں. اب غیر مقلدین یوں سمجھو، اکثر غیر مقلدین کہتے ہیں کہ قربانی کے دن 4 دن ہیں قربانی کے. اب میں آپ بہت سارے دیکھ لیں، یہ توصیف الرحمن دیکھ لیں، یہ کفایت اللہ سنابلی دیکھ لیں، اور سارے تقریباً اکثر یہی کہتے ہیں قربانی کے دن 4 ہیں. اچھا ان میں بعض جو ہے نا وہ کہتے ہیں نہیں بھائی یہ 4 نہیں، قربانی کے ایام 3 ہیں. وہ کہتے ہیں قربانی کے ایام، قربانی کے دن 3 ہیں، 4 نہیں. اب غیر مقلدین کے 2 گروہ ہو گئے، ایک کہتا ہے 3 دن ہیں، دوسرا گروہ کہتا ہے 4 دن ہیں. اب 4 دن والے میرے خیال میں زیادہ ہیں، 3 دن والے کم ہیں. اچھا جو 4 کہتے ہیں وہ جو دلیل پیش کرتے ہیں، حدیث پیش کرتے ہیں کہ بھئی ایام جو تشریق کے ایام ہیں، تشریق کے دن قربانی کے، ان میں جو نا وہ 13 تاریخ بھی آ جاتی ہے، لہذا 4 دن قربانی ہے. اچھا جو نہیں مانتے، جو کہتے ہیں 3 دن، وہ اصل میں یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ حدیث درست نہیں ہے، حدیث ضعیف ہے، اس کے اندر راوی درست نہیں ہے. شریک کے سارے دن ربا کے دن. تو باقی تینوں امام جو تھے انہوں نے کہا بھائی اگر یہ بات ثابت ہو جاتی کہ واقعی حضور نے کہا تو پھر ہمارا کیا جھگڑا تھا، پھر تو مان لیتے کہ تشریق کے دن جب 13 تک ہیں، واقعی 13 تک ہے قربانی. مگر اس کی جو سند بھی نکال کر دیکھو، یا اس میں کذاب اور جھوٹا راوی ہے، یا یہ منقطع اور ضعیف ہے، یہ روایت ثابت نہیں ہے. حیرانگی کی بات ہے، تعجب کی بات یہ ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو ہمیں کہا کرتے ہیں وہ ضعیف حدیث پر جو ہے نا وہ نہیں چلتے، ضعیف حدیث کو نہیں مانتے. تم لوگ ضعیف حدیثیں بیان کیا کرتے ہو. اب ان میں اکثریت اس چیز کو مان رہی ہے جو ضعیف ہے، خود غیر مقلد مان رہی. اب ان کے کوئی عام نہیں، بلکہ ان کے زبیر علی زئی نے بھی اس چیز کو مانا ہے. وہ زبیر علی زئی اس چیز کے قائل ہیں کہ قربانی 3 دن ہے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ عید چوتھے دن قربانی کیوں کرتے ہیں؟ اہل حدیث اس لیے کرتے ہیں کہ حسن بصری یا کسی تابعین کا فتویٰ ہے یا ایک ضعیف حدیث پیش کرتے ہیں. ہم تو قربانی 3 دن کی قائل ہیں، میرا مضمون چھپا ہوا. چوتھے دن قربانی کی روایت اتنی ضعیف ہے، کیا وجہ ہے کہ اب ہمارے اہل حدیث ابھی تک اپنے علماء کے مقلد بنے ہوئے ہیں، اور ہمارے علاقے میں بھی ہوتا ہے کہ وہ 4 دن اونٹ کھڑا رکھتے ہیں، چوتھے دن جا کے قربان کرتے ہیں، اور اب وہ البانی صاحب کا حوالہ دیتے ہیں، حالانکہ وہ آپ نے جبیر بن مطعم سے اس کی ملاقات بھی ثابت نہیں تابع کی. اس پہ آپ مجھے بتائیں کہ میں اس کا کیا جواب دوں جی؟ وہ تو ان سے پوچھے جن کی یہ غلطی ہے. آپ کے نزدیک ہے 3 دن قربانی کرنی چاہیے؟ 3 دن جو ہے قربانی کرنا یہ یعنی آثار صحابہ سے ثابت ہے. اب آپ دیکھیں، اب جب ماننے کی باری آئی، خود ماننے کی باری آئی، تو ان کی اکثریت ایک ضعیف حدیث پر عمل کرنے کے لیے تیار ہے، اس کو ماننے کے لیے تیار ہے، اس کو صحیح ماننے کے لیے تیار ہو گئے نا. اوروں پہ کیچڑ اچھالنا، اوروں پہ اعتراض کرنا، اوروں کو برا بھلا کہنا بہت آسان ہے. لیکن یہاں ان کی اکثریت خود غیر مقلد کہتے ہیں یہ حدیث درست نہیں ہے، اس میں راوی جو ہے نا صحیح نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے. لیکن اس حدیث کی بنیاد پر وہ کہتے ہیں قربانی کتنے 4 دن ہے. اچھا تو یہ غیر مقلدین کا یہاں 3 اور 4 میں جو فرق ہے وہ عجیب ہے. اب تیسرا عجیب مسئلہ غیر مقلدین کا یہ ہے کہ یہاں ضعیف چیز کو بھی، ضعیف حدیث کو بھی مان رہے ہیں، اسے قبول کر رہے ہیں. اب چوتھا مسئلہ اس سے بھی زیادہ عجیب ہے. اب 3 آپ نے سن لیے، پہلا بھینس والا کہ بھینس کو کبھی تو مانتے ہیں کبھی نہیں مانتے، اور جو نہیں مانتے وہ بھی عجیب ہیں کہ اسی بھینس کو زکوٰۃ میں مان لیتے ہیں، گائے کی قسم مان لیتے ہیں. اب دوسرا یہ ہے کہ بھینس کو تو نہیں مان رہے، گھوڑے کی قربانی کو مان رہے، دوسرا عجیب مسئلہ. تیسرا یہ کہ 3 دن اور 4 دن، قربانی کے دن 3 ہیں یا 4، اس میں جو 4 دن والے ہیں وہ اس حدیث کو مان رہے ہیں جو اور غیر مقلد خود مان رہے ہیں کہ حدیث درست نہیں ہے، حدیث صحیح نہیں ہے، ضعیف ہے. ٹھیک ہے، 3 عجیب مسئلے. اب چوتھا مسئلہ کیا ہے؟ چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ 3 دن، یہ تو کبھی کبھی 1 دن بھی کہتے ہیں، ان کا ہے مسئلہ. کبھی کہتے ہیں بھئی 1 ہی دن ہے قربانی. 3 دن کن کے لیے؟ وہ کہتے ہیں بھئی وہ جو حاجیوں کے لیے ہے، جو حج میں گئے ہوئے ہیں، 3 دن ان کے لیے. قربانی تو 1 دن ہے. دوسرے وہ کہتے ہیں چلو 3 دن ہے، اب تیسرے کہتے ہیں 4 دن ہے. اب بڑا عجیب مسئلہ یہ ہے کہ بعض ان کے وہ کہتے ہیں کہ قربانی 20 دن بھی ہے. قربانی کے بارے میں کہ اس کے ایام کتنے ہیں، کچھ نے تو کہا صرف 1 ہی دن ہے، کچھ نے کہا ذی الحج کے آخر تک، جب تک محرم کا چاند نہیں طلوع ہوتا ہو سکتی ہے. یہ بڑے بڑے عالموں نے اشارے کیا، یعنی پورے 20 دن، پورے 20 دن محرم کا چاند طلوع کر کہتے ہیں وہ ذی الحج کا مہینہ جو ہے نا سارا حج کا یا قربانیوں کا. یہ بڑے بڑے تابعین اور نیک لوگوں نے کی. اب ناظرین کرام دیکھیں غیر مقلدین کے عجیب عجیب مسئلے. قربانی 20 دن تک چلی گئی. اب ایک غیر مقلد جو ہے نا کہہ رہا تھا کہ بھائی جس چیز میں فائدہ ہے، کس چیز میں
وہ 4 دن کا قائل تھا نا، وہ کہہ رہا تھا بھائی دیکھیں فائدہ ہے، 4 دن میں امت کا فائدہ ہو رہا ہے، 4 دن میں امت کا فائدہ ہو رہا ہے تو آپ کیوں روک رہے ہیں؟ 4 دن کر دیں۔ اچھا تراویح 20 رکعت کر دیں، نیکیاں بڑھ جاتی ہیں، یعنی رکوع و سجود بڑھ جاتے ہیں، قرآن کی تلاوت بڑھ جاتی ہے، اللہ کی عبادت میں زیادہ وقت صرف ہوتا ہے، وہاں فائدہ نہیں ہے۔ لیکن یہاں کھانے کی باری آتی ہے تو غیر مقلد 3 سے 4 سے 20 دن تک پہنچ جاتا ہے کہ 20 دن قربانی ہے۔ ناظرین کرام 4 یہ مسئلے آپ کی خدمت میں پیش کیے جو قربانی کے متعلق ہیں اور غیر مقلدین کے، اور چاروں عجیب ہیں، چاروں عجیب ہیں۔ اللہ جل جلالہ ہمیں غیر مقلدین کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا